پچھلے جمعۃ المبارک کو میں ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات عرض کر رہا تھا، اور آخر پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب اس شخص کی بات سناؤں گا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی تعظیم کی، تو اللہ کریم نے اسے کس قدر انعام و کرام سے اور بخشش سے نوازا۔ یہاں بات پہنچی تھی، وقت ختم ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا ہوا ہے، پہلی قوموں میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، داؤد علیہ السلام کی قوم، اور بھی اس سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسا شخص ہوا ہے جس نے نام پاک اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، اس کا تذکرہ کرنے والا۔ اس نے تعظیم کیوں کی؟ اسے کیسے پتا تھا کہ یہ نام مبارک تعظیم والا ہے، یا اس کی عزت کرنی ہے، یا اس سے محبت کرنی ہے؟ اسے کیسے پتا؟ وہ اس طرح جانتا تھا کہ جتنے بھی نبی گزرے ان سب نے اپنی قوموں کے سامنے تذکرہ کیا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعریفیں بیان کی، اور آپ پر ایمان لانے کے بارے میں بھی ان سے سختی کی ہے کہ اگر تمہارے موجودگی میں، تمہاری زندگی میں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم نے سب کو چھوڑ کر ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی اتباع کرنی ہے۔ یہ وہ سن چکے تھے ساری قومیں۔ نبی اپنے اپنے وقت میں تذکرہ کرتے تھے حضور کا۔ پھر قرآن میں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ یہ جس شخص کی میں نے بات کرنی ہے، اس نے توریت میں پڑھا تھا۔ توریت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس کا نام ہے توریت۔ تورات بھی کہتے ہیں، توریت بھی کہتے ہیں۔ خود سلیمان علیہ السلام کا زمانہ جو ہے اس میں وہ بھی بنی اسرائیل ہے۔ تو میں نبیوں میں سے ایک دو کی بات کرنے والا ہوں۔ روح البیان تفسیر، بڑی معروف عربی کی تفسیر، انہوں نے لکھا کہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بنی اسرائیل کا بندہ احترام کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، اسے کیسے پتا ہے؟ اسے اس لیے پتا ہے کہ ان کے نبیوں نے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احترام سے لیا ہے اور ان کے نام کی تعظیم کی ہے۔ وہ کیسے؟ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، اللہ کے حکم سے ان کو اللہ کریم نے ان کے سامنے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ان کے قابو میں دے دی تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تھے، تخت میں بیٹھتے تھے، 1 مہینے کی مسافت جو ہے وہ فوراً وہ حل کر لیتے تھے، جلدی پہنچ جاتے تھے۔ وہ الٹ پھٹولا سا بنا ہوا تھا، اللہ کریم نے انہیں یہ طاقت بخشی تھی۔ تو ایک جگہ سفر کے دوران وہ اڑتے جا رہے تھے، ان کے ساتھ جنات بھی تھے، ان کی قوم کے امت کے لوگ بھی تھے، سلیمان علیہ السلام، علماء بھی تھے۔ تو ایک جگہ جا کر نا انہوں نے حکم دیا تخت کو کہ تخت نیچے اتارا جائے۔ وہ تخت اللہ کے حکم سے نیچے اترایا، ہوا نے تخت کو زمین پر ٹکا دیا۔ آپ نے اوپر کا پیدل چلنا شروع کر دیا۔ پہلے سوار تھے، تخت اڑتا جا رہا تھا اونچا، پھر آپ نے نا پیدل چلنا شروع کر دیا۔ جب کچھ دیر پیدل چلے تو پھر حکم دیا کہ لاؤ جی، تخت کو حکم دیا کہ اب اڑنا ہے، اس پر بیٹھو سارے۔ تو سارے جو بیٹھنے لگے نا تو ان میں سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت، ہاں یہ آپ پیدل کیوں چلے؟ اچھے بڑے سواری پہ جا رہے تھے تخت پہ، پیدل کیوں آپ نے یہاں سے یہ علاقہ پیدل طے کیا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پیدل اس لیے طے کیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا یہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوں گے اس ایریے میں۔ اس جگہ کا نام مدینہ ہے، تو اس جگہ پر آخری نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں تشریف لائیں گے، اور یہاں ان کا مسکن بھی ہوگا، مدفن بھی ہوگا۔ اس لیے صلی اللہ علیہ محمد یہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے سنا
اندازہ کرو نا پھر کس قدر دل میں ان کے محبت پیدا ہوگی۔ بلکہ جب آپ نے فرمایا نا اس لیے اس جگہ کا احترام کیا ہے، اس جگہ کا احترام کیا ہے جہاں نبی پاک نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی آئے نہیں، ان کو پتا تھا یہاں آنا ہے، اب ان کو بھی پتا چل گیا۔ ان میں علماء بھی تھے، ایک طبا نامی شخص ہوا ہے، تفسیر میں آتا ہے، وہ بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ جب نبی احمد وہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اس وقت لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، کچھ علماء وہاں روک گئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے 1000 سال بعد بھی کبھی آئیں تو اللہ نے اگر عمر وفا کی، ہم نے عمر نے ہم سے وفا کی تو ہم پھر ان کی زیارت کر لیں گے، یہاں ہی رکتے ہیں۔ تو وہاں رک گئے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ میں عرض کر رہا تھا میں نے بات وہاں لانی ہے کہ اس شخص نے جس نے محبت کی اس نے کیوں کی، اسے کیسے پتا چلا؟ اسے اس لیے پتا چلا کہ توریت میں بھی حضور کا ذکر موجود ہے اور بڑی تعریف کے ساتھ موجود ہے، اور پچھلی کتابوں میں بھی ذکر ہے، اور نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے امتیوں کو آپ کے متعلق بتاتے آئے ہیں، حضور کی شان بتاتے آئے ہیں۔ جب وہ چلنے لگے نا پھر تو وہ قبا نامی شخص وہاں ہی رک گیا، کچھ علماء بھی رک گئے، انہوں نے کہا کہ ہم، وہ بادشاہ تھا اپنے علاقے کا، اس نے کہا جی ہم یہاں ہی رہیں گے۔ بڑا لمبا عرصہ گزرا، نسل در نسل وہاں رہے، وہ خاتے کے لکھ کے دے دیا اس نے، پھر وہ اگلے کو دیتا جاتا تھا، اگلے کو دیتا جاتا تھا، ان کی اولاد وہاں ہی بسی۔ مدینہ منورہ کی آبادی کا سبب ہی وہ ہیں جنہیں سلیمان علیہ السلام نے وہاں ٹھہرایا تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اور جگہوں کی جو آبادی ہوتی ہے، مثلا مکہ مکرمہ کی آبادی ہوئی ہے تو وہاں پانی نہیں تھا، جب پانی وہاں آ گیا زمزم شریف تو لوگوں نے وہاں آباد ہونا شروع کر دیا پانی کی وجہ سے، پانی نہیں ملتا تھا۔ اور مدینہ شریف جو آبادی ہوئی ہے وہ عاشقوں نے ڈیرا لگایا جو آبادی ہوئی ہے۔ مدینہ شریف کی آبادی کی بنیاد ہی عشق پر ہے، وہ محبت میں وہاں رہے، اور پھر آج تک ان کی نسل ہی آ رہی ہے وہاں وہاں ہے۔ دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے، بات ہو رہی ہے وہ جس کی میں نے بات سنانی ہے بنی اسرائیل کے آدمی کی کہ اس نے تعظیم کی، نام مبارک کی، تو اللہ نے اسے کیسا انعام دیا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اسے کیسے پتا چلا، اسے اس طرح پتا چلا کہ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتابوں میں پڑھی تھی، اور کتابوں میں پتہ کیا لکھا ہے؟ توریت میں یہ لکھا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کی تاریخ توریت میں لکھی ہوئی ہے، اور جتنے یہودی ہیں وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ مبارک یہ جو انگلی رکھ کر جب پڑھتے تھے نا کسی مصیبت کے وقت تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ کبھی مشکل بھیڑ پڑ گئی نا، کفار کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی، مشکل پیش آ گئی، فتح نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے؟ توریت نکالتے، اس میں سے اس جگہ پر انگلی رکھتے، میں نے تفسیر میں پڑھا، اس جگہ پر انگلی رکھتے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہوتی تھی، وہ تاریخ والی آیت پڑھتے، پڑھنے کے بعد دعا کرتے یا اللہ اس نبی کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما، تو اللہ کریم مہربانی فرماتا، اللہ کریم فتح عطا فرماتا حضور کا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں واز کے دوران وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تاریخ شروع کر دی، واز کرتے کرتے اور باتیں بھی کی، ایسا واز کیا میں نے تفسیر میں پڑھا کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایسا ذکر کیا نا سب رونے لگے۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی، وہ عورت کہنے لگی کہ اے عیسیٰ بڑی مبارک ہے وہ ماں جس نے تجھے جنم دیا ہے، جہاں تو دودھ پیتے ہیں، چنگے کام کریے نا تو ماں باپ کی بھی تعریف ہوتی ہے، بھڑے کام کریے تو لوگ ماپیاں ہی گن دے بچ ہی، وہ اسی کروانے ہیں ماپیاں کی خدمت جی چنگی کرا دیو یا ماڑی کرا دیو، چنگے کام کرو گے ماپیاں کی بھی صفت پی ہوتی ہے، بھائی تصے چنگے پیو دا پتر ہے،
تو جب لنگ لتھا ہوئے تو پھر تو دے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں. اس کے لیے مہربانی کریے جی کوئی بار بار ہوئے بھی نا تھی تو بدل جائیے نا, میں تو بدل جانا. بعض دفعہ ابے بھی انسان ہوتے ہیں جی انہوں کو ہو گیا ہوئے تو تھی ابو تو پاسا بدل سڑو نا, ہوں تو نہ کرو ابے یاد ہی نہ کرو پھر وہ گل. خیر وہ اور آخر لگی واہ سن کے یا حضرت تھی آ جا واز کیتا ہے بڑا اثر پذیر ہے. وہ ماں بڑی قسمت والی ہے, بڑی بلند نصیب ماں ہے, بڑی کرما والی ہے جن نے تمہیں جنم دیتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام سن کے نا جذبات میں آ عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے بی بی میری ماں بھی بڑی کرما والی ہے. ٹھیک ہے گل. سیدہ مریم انہوں کی ماں نے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کی پیدا ہوئے, بڑی عظمت آئی. تو بڑی عظمت والی میری ماں ہے, بڑی کرما والی میری ماں ہے, پر اس تو بھی اونچی ماں ہے جو دنیا کی آنے والی ہے. میری ماں تو جہاں مرتبہ بلند ہوئے گا وہ ماں دنیا سے آئے گی, وہ گود نبیاں کا سردار کھیلے گا. وہ ماں عظمت والی ہوئے گی, میری ماں نہ نہیں بنے. وہی شان جی وہ بلند ہوئے گی, وہ ماں جو بچے کرے جی عظمت والی ہوئے گی. رولا پی گیا بھائی وہ کون ہے جی ماں ایڈی عظمت والی ہوئے گی. پھر آپ نے لوگوں کا نام پوچھا وہ کون ہستی ہے, پھر آپ نے نام دسیا محمد احمد. قرآن پاک نام دسے ہے عیسیٰ علیہ السلام نے, پہلے ہی دسے ہے وہ نام احمد ہے, ہوگا نہیں ہے. پہلے دسیا 500-600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے نام دس دیا. لوگوں نے آخیا یہ سنیا نا کہ مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آجے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پہ اقرار کرنے نعرے مارن آپ پہ لوگ آپ کی عشق میں محبت. گل کر رہا تھا بھائی بنی اسرائیل کے بندے کی میں گل کرنی سی کہ انہوں اللہ نے ایسا انعام عطا فرمایا ہوتے تھے. انہیں نام پاک دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نام مبارک کی تعظیم کی تھی. اس کی وجہ انہوں اللہ نے کیسا انعام عطا فرمایا وہ گل دسنی سی. ساری گل کا بننی ہے پچھلی. ہوں سنو مقاصد السالکین ایک بڑی صوفیائی کتاب ہے, بڑی بہت بہترین. اس میں نے نا بنی اسرائیل کے شخص کا جو واقعہ جو آپ کو سنانے والا ہوں وہ بڑا گناہگار تھا. وہ شخص بڑے گناہگار. جب وہ مرا نا لوگوں نے اس کی موت پر نا خوشیاں منائی. ہوں دھیان رکھا کرو یہ وہ کام ہو گیا نا جی موت سے لوگ خوشیاں منان نا وہ بچتا نہیں جی ہے پھر, کیونکہ لوگ آخر شکر ہے مویا شکر کر دینا. جہاں آخر شکر ہے مویا یا گیا جان چھٹی ہے وہ سمجھو بندہ بچتا نہیں جی ہے. پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ساری جی امت ہے حضور کی یہ واسطے فرمایا جہے بندے کی گواہی 4 بندے آخیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دے سڑنا بھی چنگا ہے کہ اللہ انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے. چنگا جی بندے آخر چنگا ہے پاویں دفرا ہوئے گل جی بندے گواہی جا دین وہ چنگا آیا وہ بندے کہاں ہی آخر چنگا ہے چنگا ہوئے تھے جی کہاں ڈنڈا کی رکھے بندے تو پھر نا بندے آخر چنگا ہے. خیر حضور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم کرایہ آخر تو میں کرایہ بھی آخر دیتا بھی اللہ جنت دے کر بھائی یہ چنگا آیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم 2 آخر دے 2 میں 2 بھی آخر دیتا بھی بخشا جائے گا بھائی چنگا آیا. صحابہ پھر آخر نے صحابہ آخر سی ایک دے بارے پوچھے ہی نہیں چک گئے نا آخیے جی ایک ہو گئے تیرا مطلب ایک نے بھی آخیا تو بھی کوئی سماجی ہو ہی جائے گی ایک نے بھی آخر چنگا آیا. تو چلو اللہ معافی دے سانوں بھی بخشے گا. اور میم میں ہوئے نا کسی میں پلے بان لوگ آ رہے میں جی میں عرض کرنا کہ میم میں ہوئے نا کسی بھی تو مر جائے وہ نہ بیان کرو. کوئی چنگا کام بھی کیتا انسان اشرف مخلوق ہے بہترین مخلوق ہے انسان. یہ ہو نہیں سکتا پاویں کتا کو لے آئے کوئی وسم نہ ہوئے تو بہترین قدر ہے جو وسم ہی کونی دے. انسان بہترین مخلوق ہے اشرف مخلوق ہے جہاں کوئی گل نہ ہوئے نیکی دی کوئی نہ ہوتی ہے. وہ جی کوئی ہوتی ہے نا نیکی دی مر جائے تو وہ بیان کرو کہ وہ بخشش کا سبب بن جائے گا. دیکھو
جنازہ پڑھن جاندے ہو تے ایسے گلے کردے ہو جنازہ پڑھ دے یہ بخشش ہو جائے سانوں سمجھ نہیں نہ آتی تے آپو غصے ہوئے نا وہ بندہ آپو نہ رینج ہوئے تے راضی نہیں ہوندا تے اللہ وحدہ اینوں بخش نہیں وہ تو بخشا تو بخشا وہ جنازہ پڑھن جاندے ہو تے جہڑے بندے دا بندہ رینج ہوندا ہے اس بندے دے بارے جا کے آکھے یا اللہ اینوں بخش نہیں وہ اللہ کو بخشاندے نے تے آپو نوں رینج ہے تے تو بخش یہ بڑا پہلو ہے وہ دعا منگتے ہو یا اللہ بخش نہیں ابو چڑھنے واسطے تیار ہی نہیں وہ غلطی ابو چڑی چڑھ دے ہوئے یا اللہ بخش میں معاف کرتا جی جب روئے نے میرے نہ کیتے میں معاف کرتا ان شاء اللہ تاری واری بھی وہ کام ہولا ہو جائے گا اللہ کی مہربانی نہ جی این کا کام کرو گے معاف کر سکنا چاہیے بالکل کر سکتا اللہ نے کر سکتا ہے ہوں تو سنانا نا 200 برس بڑے عمر پائی ہے اس شخص نے بنی اسرائیل تے بڑا گناہگار آ وہ موت لوگوں نے نہ خوشیاں منائی جسے مر گیا نا شکر بھی کیتا وہ میت کو کسیٹ کساٹ کے نا انہیں دفن نہ کیتا انہیں روڑی تے سڑ دیا وہ دفن کے قابل ہی نہیں وہ بڑے ہی نچند ہونے اللہ معاف فرمائے میں بڑا حیران ہویا جسے میں اللہ کی رحمت ہے پڑھی ہے کیسی رحمت اللہ کی صدقہ ظہور کا کیڑا کرم ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو یاد انہوں نے آ کے عرض کی تھی اللہ کریم تو ابو سلام سے بیٹھ گیا موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر ہے یہ کسی باقی گل سنا تھا پر اے ہم آج سن لو تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سلام عرض کیتا جی اللہ کی طرف سلام آ گیا جی پیغام پہنچایا کہ نہ ہی حکم آ گیا بس ساڈے آئے کہ دوست کہ رب نے فرمایا ساڈا ایک دوست فوت ہو گیا ہے تے لوکاں نوں پورے روڑی دے اوتے سٹ سڑیا اونوں اتھوں لیاؤ آ کے غسل دو تے بنی اسرائیل نوں بھی آکھو اوندا جنازہ پڑھن تاکہ انہاں دی بخشش ہو جائے پڑھنے آیا نہیں بڑے حیران ہوئے انہاں کہ وہ کہڑا بندہ گئے نا اتنے وہ بندہ وہ ہے جنہیں 200 برے گناہگاری میں گزارے لوگوں نے انہوں یہ سمجھ کے وہ یہ بڑا گناہگار ہے ان روڑی نے سر چڑیا آپ نے ویکھیا تے حیران ہو گئے یار یہ کی چکر ہے اللہ کریم دی بارگاہ جلد کرتے رہے یا اللہ یہ تے بڑا گناہگار ہے تے تیرا حکم پہ ہوتا ہے پر یہ جا کے دفنا تیرا جنازہ پڑھ تے ہونا بھی دے غریب آپ نے پھیروں پہلا تو حکم تے عمل کیتا وہ جنازہ پڑھیا انہوں غسل دیتا جنازہ پڑھیا سارے لوگوں کو رغبت آئی میں جنازہ پڑھو کہ نال حکم ہوا سی جنازہ اس گلے پڑھواؤ نہ کو بنی اسرائیل کو اے گناہگار دا تاکہ انہاں دی بخشش دا سبب بن جائے گا اس کا جنازہ پڑھیں گے یہ بڑی رنگی گل ہے خیر بعد میں پوچھ لے یا اللہ یہ کی گل ہے یہ تو بڑا گناہگار بندہ آیا جہاں جنازہ پڑھوایا سی تے پیچھے یہ کی گل ہوئی ہے اللہ کریم نے فرمایا یہ واقعی سزا کا حقدار آیا واقعی سزا کا حقدار آیا پر انہیں ایک دن تریت کھول موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ میرے محبوب کا ذکر لکھا نہ پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت میرے محبوب کی محبت لینا یہ دل میں جوش ماریا قریب پڑھی اس کا ضرور تھے یہ جوش ماریا نا محبت نے انہیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا انہوں کیوں بولیا انہیں محبت نال صلی اللہ علیہ محمد اس چومن دی برکت دی وجہ نال انہیں چوم کے منہ دے بھی مریا اور بڑی محبت کی تھی کہ میں ایس وجہ نہ 200 وریاں دے گناہ دے معافا 200 وریاں دے گناہ کدے نہ ہوئے جی تعظیم نبی نال تعظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام باغ دا ادب کیتا کہ انہوں کیتا رتبہ نہ گیا گناہگار ہے بجائے اس دے کہ وہ گناہگاری دی وجہ نال اونوں سزا مل گئی اور دنیا نوں بھی رحمت مل گئی کس وجہ نال دا جنازہ پڑھیا کس وجہ نال مرتبہ اونچا ہو گیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر دی اللہ سانوں بھی توفیق بخشے کہ یہو جے کام کریے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت جڑی ہے نا یہ بندے نوں تار جائے جی آئے دوالے پھر ہوگا تو پھر نہیں کام ہونا
ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹगार ਨੂੰ भी जिस लोगों ने कोई भी ना कर सकता, बदतमीजी ना करया करो। कोई बंदा भी ऐसी गल ना करे जी हजूर की शान के खिलाफ हो।